انہوں نے بتایا یاد رکھو پہلے تم مسلمان ہو, تمہارے نبی ایک ہے, ہمارے نبی ایک ہے, ہماری شریعت ایک ہے, تمہاری شریعت ایک ہے, قبلہ بھی ایک ہے, کعبہ بھی ایک ہے, پھر ہم کیوں آپس میں جھگڑتے ہیں؟ ہمارے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے غیروں کو کتنا موقع ملتا ہے. یکساں سول کوڈ پاس کیا جا رہا ہے ہماری بدقسمتی کی وجہ سے. جب 3 طلاق کا مسئلہ بل میں پاس ہو رہا تھا, آپ کو پتا ہے غیر مقلدوں نے اس وقت ہوا دینے کی کوشش کی تھی. اس نے کہا کہ ہاں 3 طلاق حدیث کے خلاف, قرآن کے خلاف, یہ تو دیوبندیوں کا, حنفیوں کا ایک گڑھا ہوا مسئلہ ہے. یہ ہوا دینے کا کام کیا ہے. جب جب ہمارے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں, حساس مسئلہ کھڑا ہوا ہے, ہمارے اپنوں نے ہمیں دھوکہ دیا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمیں غیروں سے کہاں کوئی نقصان پہنچا؟ نہیں پہنچا ہے صاحب, ہمارے اپنوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے برار واز جا. میں جانتا ہوں یہ اطراف جہاں دیوبندی اور بریلوی ماشاءاللہ مل کے رہتے ہو, لیکن کوئی شاعر ہو, کوئی مقرر ہو, اس کرسی پہ بیٹھ کر اگر کوئی باپ کی بپودی سمجھتا ہے, سماج کو بانٹنے اور بانٹنے کا کام کرتا ہے, بھید بھاؤ پھیلاتا ہے, نفرت کی چنگاری لگاتا ہے, اس کمبخت کے نعرے سے کہو, اس کا ہاتھ پکڑو اور کہو کیا تم محمدی ہو, تمہیں تمہارے نبی سے محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو بتاؤ تو صحیح. میرے نبی نے طائف کے گلیوں میں جب ان کے سر مبارک سے لے کر پیر مبارک تک لہو لہان کر دیا گیا, آئے تو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام, جیش میں آئے تھے, غصے میں آئے تھے, اور کہا حضرت جبرائیل نے اجازت مرحمت کریں, ابھی ان کفار و مشرکین کو انہی پہاڑیوں کے وادیوں میں کود کر اس کے قیمے بنا دیے جائیں, اس کے بقیے ادھیڑ دیے جائیں. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جبرائیل میں دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, زحمت بنا کر نہیں بھیجا. جانوں نے انہیں معاف کیا. میرے نبی کا جگرہ یہ تھا, میرے نبی کی تعلیمات تو یہ تھی. یہ نفرت پھیلانے والے کون لوگ ہیں صاحب؟ اس لیے چاہے آپ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو, جو کوئی بھائی ہو, میں بھی اگر بات کروں کبھی دیوبندیت اور بریلویت کی, آپس میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی, میرا بھی کالر پکڑو, میرا بھی دامن پکڑو, کہو کہ آج کے بعد سے تم دھکاس میں مولوی ہو سکتے ہو. ابو جہل کی دکان تمہاری وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ رفتار پکڑ رہی ہے. تم سچے عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتے. جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ دشمنوں کو گلے لگائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے کنارے حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کے ہمراہ آرام فرما رہے تھے. دشمن ننگی تلوار لے کر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے بتاؤ محمد آج تمہیں کون بتائے گا؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, مسکرا کر کہا آج مجھے بچانے والی کسی کی ذات نہیں سوائے وحدہ لا شریک لہ. دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. پھر اس کے بعد میرے نبی نے تلوار ہاتھ میں لیا, لینے کے بعد کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ دشمن کا یقین اور ایمان چونکہ اللہ سے نہیں تھا, اللہ سے کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے دشمن نے کہا آپ بچائیں گے. میرے نبی نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اتنا کہنا تھا کہ دشمنان اسلام, دشمنان رسول آپ کے قدم مبارک پر گر پڑے, جو لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا. اسلام تو ایسے پھیلا تھا, لیکن بدقسمتی کہ اسلام کو بمبارود پہ دھکیل دیا گیا, توپ کے دہانوں پہ دھکیل دیا گیا. بزرگوں ساتھیوں, آج فیفا ورلڈ کپ کے طور پر قطر کو خوب یاد کیا جاتا ہے نا, خوب قطر کے چرچے ہیں صاحب, کیوں نہیں چرچے ہوں گے؟ قطر نے پوری دنیا انسانیت کو, عالم اسلام کو سندیش دیا, ایک پیغام دیا. عالم اسلام کو کہا کہ یاد رکھو اس دنیا میں نظام اگر چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا. اگر دنیا میں شریعت لاگو ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں, آپ تخلیق کائنات ہیں, آپ سیاح لامکہ ہیں, آپ مطلوب کائنات ہیں, آپ مقصود کائنات ہیں, ہاں آپ محبوب کائنات ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں ہے پالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں,
زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ ہر نوری بشری سے بہتر وہ بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا۔ ارے وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عفت میں اول، صورت میں اول، سیرت میں اول۔ وہ آدم سے پہلے، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ عیسیٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسرا کی محلیں گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی مرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونو مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، خدا کی زمین پر بیان آ گیا ہے۔ بزرگوں، ساتھیوں، بہرحال قطر نے پوری دنیا کو یہ چیلنج کیا اور کہا دنیا کے لوگوں سے، لوگوں یاد رکھو، اگر تم دہریے ہو، اگر تم اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہو، مت رہو، لیکن میرے دیش میں آؤ گے، میرے ملک میں رہو گے، میرے ملک میں رہنے کا جو انتظام ہے، جو نظام ہے، وہ نظام الہی ہے، اور شریعت یہاں محمد رسول اللہ کی ہے، لہذا اس شریعت کے مطابق تمہیں رہنا پڑے گا۔ تم ورلڈ کپ دیکھنے آئے ہو، تم اسٹیڈیم میں اگر درشک کے طور پہ آئے ہو، تمہیں یہاں کے قانون کو فالو کرتے ہوئے آنا پڑے گا۔ شارٹ کپڑے نہیں پہن سکتے، شراب کی بوتل ہاتھ میں نہیں، کسی طرح سے ایسا کوئی کام جو بالکل شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، ایسا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی قطر کا نام پوری دنیا میں نہیں لیا جاتا، لیکن بدقسمتی ہے سعودی عرب کا، سعودی عرب جو میرا ماما ہے، جو میرا ملجا اور مسکن ہے، جو میرا مخرج ہے، جس سعودی عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں مکہ اور مدینے کی نسبت ہے، اس سعودی عرب میں ایک وقت کا مجاہد کھڑا ہوا جس کا نام شیخ صالح بن ابی طالب ہے۔ انہوں نے بس اتنی سی بات کہی، سعودی عرب کو عیاشی کا اڈا بنایا نہ جائے، یہاں فلم کے سینما ہال قائم نہ کیے جائیں، یہاں شراب پر انگوش لگنی چاہیے، یہاں لڑکیوں کی عزت پہ کوئی ڈاکے ڈالے، سخت اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے۔ بس اتنی سی تقریر تھی۔ پتہ ہے شیخ صالح بن ابی طالب دامت برکاتہم کو 10 سال کی سزا سنائی۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت ایک ایسی بھولی بھالی جماعت، جس جماعت کا کوئی کام نہیں، صرف اللہ کے بندوں سے اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، کیا اس کے علاوہ تبلیغی جماعت آج تک کسی سے کچھ کہا ہے؟ کسی سے کچھ نہیں کہا ہے۔ بزرگوں، ساتھیوں، یاد رکھو، یہ وقت ہے ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے، اس وقت کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ کی بچیاں اسکول کالج جاتی ہیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، خاندان کو، اعزہ کو، اقارب کو۔ تم سربلندی رہو گے، تمہیں سربلندی ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی، لیکن شرط ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جاؤ۔ میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ میرے نبی نے فرمایا مومن کا رشتہ مومن کے لیے ہاتھ کے 5 انگلیوں کی طرح ہونی چاہیے۔ اگر 5 انگلیوں کے بیچ میں کوئی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ ہماری محبت کی زنجیر میں یا تو جکڑ جائے گا، اگر نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا اس میں کٹ کے مر سکتا ہے، لیکن ہمیں کوئی بانٹ نہیں سکتا، ہمیں کوئی بانٹ نہیں سکتا۔ جہاں جاؤ محبت کے بول بولو، محبت کے نغمے رس کھولو، انشاءاللہ ہمارا سماج بہتر سماج ہوگا۔ ہماری تاریخ 313 کی تاریخ پوری دنیا میں لی جاتی ہے، اس تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، لیکن آج ہم اور آپ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود پوری دنیا میں صرف 5% بچ گئے ہیں کہ نمبر 1 کی آبادی مسلمانوں کی ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، کہیں ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب نہیں ہے۔ ہندوستان کو چھوڑو، جاؤ مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ جو میرا قبلہ اول ہے، وہ مسجد اقصیٰ جس مسجد اقصیٰ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی تھی، اس مسجد اقصیٰ کی اینٹوں سے اینٹ بجانے میں آج یہودی اور عیسائی ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے۔